سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے آپ کے قول کے مطابق والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لایا، اس سے مراد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وصدق بہ اولئک هم المتقون سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سچائی آقا علیہ السلام لے کر آئے اور سچائی کو مانا اور تصدیق کی۔ وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہی لوگ پرہیزگار اور تقوی اختیار کرنے والوں میں سے۔ دوسرے مقام پر اصول تجارت کو بیان کیا قرآن مجید فرقان حمید میں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار اصول یہاں بیان ہوئے: ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر۔ اس پر ہم آگے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، مگر ایک اور مقام پر اصول تجارت بیان ہوئے ہیں جو کہ آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ماخوذ ہے۔ ان اصولوں کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنایا؟ مختلف کتب کے اندر، احادیث کی کتب کے اندر، بخاری کے اندر، دیگر سیاہ ستہ کی مستند احادیث مبارکہ کے اندر جو اصول تجارت بیان ہوئے وہ 5 ہیں۔ ان میں سے پہلا اصول امانت ہے۔ پہلا اصول امانت ہے، اور دوسرا ہے صداقت، تیسرا ہے مہارت، چوتھا سخاوت، اور پانچواں ایفاء عہد۔ یہ 5 اصول کتب سیر میں اور کتب احادیث میں بیان ہوئے۔ امانت اصول تجارت کا وہ واضح اصول ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو دیکھیں اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول تجارت جب آپ نے پہلے قافلے میں شرکت کی تو یہ بات توجہ طلب ہے کہ جب بھی آپ کوئی کاروبار کریں گے تو سوسائٹی کے اندر آپ کی امانت داری اگر نہیں ہوگی تو لوگ آپ پر کبھی بھی اعتماد نہیں کریں گے۔ اگر ہم مستقبی معاشرے کی اصول تجارت کو دیکھیں، اس وقت ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، کچھ نہیں تھا۔ اس وقت مکہ کی سرزمین پر جو بڑے بڑے تاجر تھے، رئیس زادے تھے، ان میں ایک نام سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی تھا۔ تجارت میں بہت بڑا نام تھا اور بہت بڑی مالدار اور رئیس زادی خاتون تھی۔ تاریخ کی کتب کے اندر ان کی سخاوت اور ان کی مالداری کی ایک مثال جو غیر مسلم مورخین نے بھی کوٹ کی ہے۔ ایک ہوتا ہے مسلم مورخین، مسلمانوں کی عقیدت اور محبت کی بات، اور اصل کمال وہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم اور غیر بھی آپ کے کردار کو تسلیم کرے۔ غیر مسلم مورخین نے جو آپ کا کردار لکھا ہے کہ جب آپ اتنی مالدار تھیں کہ جب آپ نے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا
تو جو اس وقت اونٹنی بھیجی گئی تھی جس پر سوار ہو کر سوار جو تھا وہ پیغام نکاح لے کر گیا تھا، تو اس اونٹنی کی قیمت کا اندازہ مورخ نے یہ بتایا کہ اس کی جو ناک میں نکیل ہوتی ہے جس کے اندر وہ واقع ڈالی جاتی ہے، نکیل جو تھی اس کی قیمت اور آج کی پراڈو کی گاڑی کے جو ویل ہیں ان کی قیمت کو لگایا جائے تو آج کے سکہ رائج الوقت کے اندر وہ قیمت ایکول ہو جاتی ہے، اتنی قیمتی تھی۔ اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ تشریف لائیں، اس وقت آپ کے پاس کم و بیش مختلف روایات کے مطابق اگر سب کی تطبیق کی جائے تو کم و بیش 40,000 درہم اس وقت آپ کے پاس دولت موجود تھی جو آقا علیہ السلام کے قدموں پر سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نچھاور کر دی۔ چونکہ جب آپ کی شخصیت پر باری آئی بات کی تو پھر اس پر بات کریں گے، مگر میں نے ایک مثال دی ہے کہ اس وقت کے جو بڑے تاجر تھے، تاجر ہمیشہ اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے امانت دار، مخلص اور اچھے کارکن اور اچھے کاروباری کی تلاش میں ہوتا ہے تاکہ اس کے کاروبار کو وسعت ملے۔ لہذا سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نگاہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اس لیے کہ وہ اس سوسائٹی کے سب سے بااعتماد اور امانت دار شخصیت تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی کے ساتھ بھی تجارت کا کام کرنے کے لیے پہلی جو بنیاد ہے وہ امانت داری ہے۔ بددیانتی سے کام نہیں چلتے، خیانت سے کام نہیں چلتے، دھوکہ دہی سے کام نہیں چلتا، امانت داری۔ جب آپ کی امانت داری سوسائٹی کے اندر مسلم ہوگی تو لوگ آپ پر اعتماد کریں گے اور اعتماد کر کے آپ کا اپنا پیسہ آپ کے سپرد کریں گے، مال آپ کے سپرد کریں گے۔ اگر آپ انہیں امانت داری کے ساتھ اس کاروبار میں پروفٹ دیں گے تو لوگ آپ پر اعتماد کریں گے کہ یہ بندہ اچھا ہے، اس نے فلاں کے ساتھ کام کیا، فلاں کے ساتھ کام کیا، اس کا کردار اچھا ہے، پروفٹ دیا۔ اب دوسری بات، ایک تھا اعتماد کر لینا، اچھا آدمی تلاش کرنا کہ تاکہ تاجر اس کو کاروبار میں نفع ملے۔ دوسری بات، امانت داری کا ثبوت فراہم کرنا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ تجارت کا معاہدہ فرمایا کہ میں آپ کا مال لے کر کے جاؤں گا، میں آپ کا مال لے کر کے جاؤں گا، مال لے کر کے گئے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہر بندے کا ایک نہ ایک وہ واچ کرنے کا سسٹم ہوتا ہے۔ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ایک غلام کو آپ کے ساتھ بھیجا بطور سیکورٹی بھی اور ایسا واچ مین کہ وہ واچ کرے، نگرانی کرے، دیکھے، فالو کرے کہ یہ شخص جو ہے جس پر ہم نے اعتماد کیا ہے یہ کیا کرتا ہے، کیسے کاروبار کرتا ہے۔ اس کا نام تھا میسرہ، جو سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ آپ نے ساتھ بھیجا۔ جب تجارت ہوئی تو پہلے تجارت کے اندر، پہلے سفر کے اندر واپسی پر آپ کو کئی گنا تجارت کے اندر پروفٹ ہوا۔ تو کئی گنا تجارت کے اندر پروفٹ ہونے کی جب وجہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میسرہ سے پوچھی کہ کیا وجہ تھی، تو پھر بہت ساری وجوہات جہاں بیان ہوئی ان میں سب سے بڑی اور کمال کی امانت داری تھی۔ ایک ایک پائی کا پیسے کا حساب اور امانت داری کے ساتھ اس کو واپس۔ جب امانت داری کے ساتھ آپ اصول تجارت اور کام کریں گے تو یقیناً آپ کو پروفٹ ملے گا، اور پروفٹ کے اندر جو جائز پروفٹ آیا ہے اس پروفٹ کو منوان واپس کر دینا اور اگلے کے حوالے کر دینا، یہ اس سے بڑی امانت داری، یہ اس کی برکات میں سے۔ بقیہ میسرہ نے بہت کچھ بیان کیا کہ پتھروں نے کلمہ پڑھا، وہ بادلہ پر سایہ کرنے لگا، وہ ایک الگ سٹوری ہے، مگر یہاں جو اصول تجارت میں
بیان ہوئی وہ تھی امانت. پہلا اعتماد